کے بعد ان کے ذریعے بھی یہ فیصلہ لیا گیا. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اور پھر کیس پہلے داخل کرنا، تو کہیں نہ کہیں یہ سوشل میڈیا پر یہ بات چل رہی ہے کہ RSS کے لوگوں کے ذریعے یہ سب ان کو انسٹرکشن دیے جا رہے ہیں کہ کیس کو کمزور کیا جائے. اب دیکھیے یہ تو میں جب تک میرے پاس کسی چیز کا ثبوت نہ ہو میں یہ بات نہیں کہہ سکتا، لیکن ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں میں کہ مولانا محمود مدنی کے معاملات الگ ہیں اور مولانا ارشد مدنی صاحب کے معاملات الگ ہیں. مولانا ارشد مدنی کا مزاج بھی الگ ہے، مولانا محمود مدنی کا مزاج بالکل دو سمتوں کے الگ الگ ایک طرح سے سوچ رکھتے ہیں وہ لوگ. تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ موہن بھاگوت سے ان کی ملاقات کا جہاں تک جو مسئلے میرے پیش نظر تھے، بہت کئی دلائل ہیں اس میں، اور آپ اگر آف دا ریکارڈ مجھ سے بات کریں، چونکہ وہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نشر کرنے والی نہیں ہوتی، آپ مجھ سے بات کیجیے گا تو میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ میرے ذہن میں جو آتی ہیں تو وہ بالکل واجب ہیں کہ ملاقات کرنا اچھی چیز ہے، ملاقات کرنے میں برائی نہیں ہے. ملاقات کرنے میں، مل جل کے رہنے میں، مل جل کے رہنے کی بات کرنے میں بہت فائدہ ہے، دونوں کمیونٹی کا فائدہ ہے، ملک کا فائدہ ہے. لیکن اگر اس ملنے جلنے میں اور اس ملاقاتوں کے دور میں کہیں اگر ملت کے اجتماعی وقار کو کہیں داؤ پر لگایا جاتا ہے یا ملت کے اجتماعی مفادات کو کہیں روندا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے. اس میں جو ہے پھر سوچنا چاہیے ملنے جلنے والوں کو بھی اور دوسروں کو بھی. رہی بات یہ کہ صاحب انسٹرکشن کون دے رہا ہے کون نہیں دے رہا، مولانا ارشد صاحب کا جو پہلا مزاج تھا موہن بھاگوت سے ملنے سے پہلے تلک والا، وہ میں اس طرح کا مزاج ان کا جانتا ہوں کہ وہ کسی کے انسٹرکشن کو اتنے آسانی سے نہیں قبول کرنے والے ہیں. جب تک وہ کسی چیز کو یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے، یہ مفید ہے، وہ اس کو نہیں تسلیم کریں گے، نہیں آگے بڑھیں گے. بعد والا کیا مزاج ہے؟ اب اس سلسلے میں ابھی مجھے جو ہے بہت گہرائی سے معلومات نہیں، اور جب تک بہت گہرائی سے معلومات نہ ہو، اچھا سچی بات یہ ہے کہ میں نے زیادہ توجہ بھی نہیں دی، کچھ اپنے معاملات ہیں، کچھ دوسری چیزیں ہیں اور دوسرے مسائل میں الجھا ہوا ہوں، آپ کو بھی اندازہ ہے تھوڑا سا، تو اس وجہ سے بھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدھ بار اب مجھے مولانا سے بات تو کرنا پڑے گی کبھی نہ کبھی، اور میں کوشش کروں گا کسی وقت جو ہے میں ان سے یہ جو باتیں آپ سے کہی ہیں ان سے مل کر کے. کل جو پورا یہ ایپیسوڈ ہوا ہے ڈاکٹر دھون کا، جس طرح سے پہلی بار وہ کیمرے کے سامنے آئے، ہم نے کافی کوشش کی پہلے بھی ان سے ملاقات کرنے کی، بائٹ لینے کی، لیکن انہوں نے بار بار یہ کہہ دیا کہ جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو ذمہ دار ہیں، جمعیت کے ذمہ دار ہیں، وہی اس پر جو ہے بریف کریں گے میڈیا کو. لیکن کل انہوں نے جس طرح سے اپنا درد بیان کیا، اس کو لے کر جس طرح سے مخالفین، خاص طور سے کچھ لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو گئے، باقاعدہ ٹویٹر پر یہ چلایا گیا کہ دیکھیے مسلمان ایسے ہوتے ہیں، دھوکہ دے دیا. دیکھیے اس پہلو سے جب آپ بات کیجیے گا تو آپ کی بات بالکل جائز ہے، بجا ہے، لیکن قرآن کا ایک اصول ہے کہ جب تک آپ کو دونوں طرفہ بات نہ معلوم ہو اور آپ دونوں طرف کی بات نہ سن لیں، اس وقت تک ہم کسی ایک نتیجے پر پہنچنا یہ دانشمندی کی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر راجیو دھون صاحب کا جو درد ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ان کا بھی کچھ ایک بار ہمیں بات ضرور کرنی چاہیے. میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود ایک بار براہ راست مولانا سے ملیے اور ان کا انٹرویو بھی کیجیے کہ صاحب ایسا کیا مسئلہ ہے کہ یہ ساری صورتحال پیش آئی. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اس میں تکلف نہیں کریں گے، جو وہ کہنا چاہیں گے وہ کہیں گے، اس سے اندازہ بھی ہو جائے گا ایک صورتحال کا، اور یہ صحیح صورتحال عوام کے سامنے آنی بھی چاہیے. اور دیکھیے جہاں تک معاملہ سب امکانات کا ہے تو ملک کا جیسا ماحول چل رہا ہے، اس میں وہ ہمارے ایک دوست ہیں شاعر، ان کا اسلام انجم ان کا شعر ہے کہ مصلحت اندیشیوں نے کر دیے مردہ ضمیر، میں نے انجم اس تصور پر ہی ٹھوکر مار. دیکھیے مولانا ارشد مدنی صاحب کو یہ بات چاہیے کہ وہ فوری طور پر سب سے پہلے ڈاکٹر راجیو دھون سے ملاقات کریں، اور اگر بیچ میں کنہی لوگوں کی وجہ سے کچھ اس طرح کی بدگمانیاں یا بدمعاملگیاں پیدا ہو گئی ہیں تو ان کو دور کر کے وہ خود ایک ذمہ دار کی حیثیت سے، جیسے ڈاکٹر راجیو دھون پہلے بہت ہی محنت اور بہت ہی بے لوث ہو کر کے کیس کو لڑ رہے تھے تاکہ ان کی وہی دل جمی دوبارہ سے جو ہے اس کیس میں رہے، یہ مولانا ارشد مدنی صاحب کو فوری طور سے یہ قدم اٹھانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ان کو وہ کریں گے بھی اور ان کو کرنا بھی چاہیے. شکریہ. یہ تھے عبدالرحمان صاحب جو ہم سے تفصیل سے بات کر رہے تھے ڈاکٹر راجیو دھون کا جو کل پورا معاملہ سامنے آیا، اور اس کے بعد پوری طرح سے جمعیت نے یہ کہا کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو ختم کر لیا گیا ہے، اور اب
وہ ان باقاعدہ کل جس طرح سے پریس نوٹ جاری کیا گیا جمعیت کے ذریعے اور سارے اخبارات میں آج آیا بھی ہے کہ ابھی بھی ہمارے وکیل وہی ہیں اور ہماری طرف سے وہی سپریم کورٹ میں پیروی کریں گے۔ جہاں تک سوال ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کا، تو مسلم پرسنل لا بورڈ کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم نے ان کو راضی کر لیا ہے اور وہ اب دونوں کی طرف سے جو ہے کورٹ میں پیروی کریں گے۔ دلی سے کیمرہ پرسن فیضی کے ساتھ نیوز میکس کے لیے شکیل احمد۔